بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈ سوسائٹی آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کر آیا ہے جس کا عنوان غریب کسان ہے۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا، کھیتوں کی مکمل پہرے داری کرتا، مگر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا اور اسے تھوڑا سا حصہ دے دیتا۔ کسان اور اس کی بیوی کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک صندوق ملتا ہے جو کہ زیوروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، مگر ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر اس بات کا علم گاؤں کے سردار کو ہو گیا تو وہ یہ زیور لے جائے گا۔ تو کسان چھپا کر گھر پہنچتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس دولت کو کہاں چھپایا جائے؟ بیوی نے جواب دیا، اس کو ہم صحن میں دفن کر دیتے ہیں۔ کسان نے کہا، اچھا۔ تو یہ کہہ کر بیوی پانی بھرنے چلی جاتی ہے، لیکن کسان سوچتا ہے کہ یہ بات اگر میری بیوی نے کسی عورت کو بتا دی تو یہ رفتہ رفتہ پھیل جائے گی اور یہ بات سردار تک جا پہنچے گی، تو لہٰذا وہ اپنے صندوق کو کہیں ایسی جگہ چھپاتا ہے جہاں اس کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ جب اس کی بیوی گھر آتی ہے تو اس سے سنجیدگی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے۔ بیوی نے حیران ہو کر جواب دیا، مچھلیاں اور جنگل سے؟ خوشی سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کسان مسکرا کر بولا، کل جب تم جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا اور گاؤں کے مچھیرے سے کچھ تازہ مچھلیاں اور تندور کی روٹیاں خرید کر جنگل میں پھیلا کر آ جاتا ہے اور پھر سورج نکلنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جنگل کی طرف آتا ہے۔ جب کسان کی بیوی یہ منظر دیکھتی ہے کہ مچھلیاں زمین پر پڑی ہیں اور روٹیاں درخت پر لٹکی ہوئی ہیں تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے؟ روٹیاں بھلا درخت پر اگتی ہیں کیا؟ کسان کہتا ہے، ارے میری بیوقوف بیوی، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہاں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے، کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک جاتی ہے۔ اس کی بیوی بڑی حیران ہو رہی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی کے دن پھر آتے ہیں۔ ان کا رہن سہن بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ تھوڑے دن بعد ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اب یہ راز بھی نہیں رہا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ خزانہ اس کے گھر کے صحن میں چھپا ہوا ہے۔ پھر بھلا یہ بات سردار سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ پہلے اس نے کسان کی بیوی کو بلایا اور کچھ سوالات کیے۔ پھر سردار نے کسان کو بلایا اور اس سے پوچھا، سنا ہے ہیرے جیورات سے بھرا صندوق ملا ہے؟ کسان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سردار نے گرج کر کہا، تمہاری بیوی مجھے سب کچھ بتا چکی ہے۔ کسان نے کہا، سردار، میری بیوی تو پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ تو آج کل الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے۔ تو کسان اپنے کچھ خادموں کے ساتھ اس کے گھر کی طرف آتا ہے اور اس سے پھر پوچھتا ہے کہ تم نے زیور کہاں چھپائے ہیں؟ تو پھر کسان منع کرتا ہے۔ تو سردار کہتا ہے کہ تمہاری بیوی نے مجھے سب بتایا ہے، تمہارے گھر میں ہی زیور ہیں، تمہارے صحن میں دفن ہیں۔ تو پھر کسان یہی بات کہتا ہے، سرکار یہ تو پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ تو اس کی بیوی جو کہ پاس میں کھڑی تھی اسے غصہ آ گیا اور وہ غصے میں بولی، حضور، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے، یہ صندوق ہمارے صحن میں دفن ہے۔ سردار نے خوش ہو کر پوچھا، یہ ہیرے جیورات کا صندوق کس دن ملا تھا؟ کسان کی بیوی نے کہا، اس دن صبح کو جس دن ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ یہ سچ ہے، یہ وہ دن تھا۔
جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ عورت تو واقعی پاگل ہے، سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سردار کے ایک خادم نے کہا کہ سرکار، ہم ان کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، خزانہ یہیں ہوا تو مل جائے گا۔ تو سردار اپنے خادموں کو حکم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اندر دیکھو، زیور وہیں ہوں گے۔ لیکن جب خادم اندر آتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ وہ باہر آ کر سردار کو کہتے ہیں کہ سرکار، یہ کسان صحیح کہہ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سردار اپنے بندوں کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ یوں غریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔